बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, कल तो क्रिकेट मैच की वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की जमातों की थी उस पर उस तरह से बात नहीं हो सकी। बाद में मालूम हुआ उसमें क्या बातचीत हुई, क्या एजेंडा था, क्या एलामिया था, कहाँ कहाँ इख्तलाफ हुआ मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान। अभी उनके फैसले भी नहीं आए थे जी, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी मैच भी चल रहा था, पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ कर रखा था उस वक्त। तो बहरहाल आज फिर उस पर हम बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, कि उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उस मुलाकात में हुआ KFPC में। एक तो हमारा ये मौजू होगा। दूसरा, आज अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली गए तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को एक ममनुआ लफ्ज़ कहकर याद किया। यानी स्पीकर ने कहा है कि अब उस लफ्ज़ को आप टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। मैं सुना दूं आपको? सुना दें। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे पाक अफ़गान ताल्लुकात की भी, क्योंकि अफ़गान सदर 3.5 बरस के बाद पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक एलामिया जारी हुआ, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो ज़रा आगाज़ में हम आपको सुनाना चाहते हैं कि आज स्पीकर ने और क्या कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब को। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, ये मैं एक्सपंज करता हूँ, एक्सपंज करता हूँ, इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। अगर वज़ीर-ए-आज़म का लफ्ज़ तो मैं साइड लाइन वज़ीर-ए-आज़म कह देता हूँ। वाइंड अप कर प्लीज। You can't stop me from this. You cannot. Demand number 28. The question is that motion has moved on demand number 28 be adopted. वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे कि अगर डॉलर की जो पैरिटी रुपए से 1 रुपया बढ़ जाए तो 100 अरब रुपया कौमी खजाने पर अपने कर्जों पर बोझ पड़ता है। आज एक रात में 700। शाम साहब, ये इस पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि स्पीकर ने मीडिया के हवाले से भी रूलिंग दे दी कि जो लफ्ज़ यहाँ से हज़फ कर दिए जाएं वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में नशर नहीं होंगे। ऐसा हुआ तो इससे ईवान के इस्तेहक़ाक़ मजरूह करने से इसे ताबीर किया जाएगा। मेरी राय तो पहले ही यही है, मैं इसका कई दफ़ा इज़हार कर चुका हूँ कि जब स्पीकर कोई लफ्ज़ जो है कार्रवाई से हज़फ कर देते हैं तो उसके बाद उन अल्फाज का तज़किरा नहीं किया जा सकता। मगर अब तो मीडिया में हमारे यहाँ ये भी चलता है कि जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करता है तो बात खबरें ऐसी भी मैंने देखी हैं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए ये कहा, मुझे कहा। हाँ जी, ठीक है ना, मेरी जब मुलाकात हुई फलां साहब। लेकिन बहरहाल जब लाइव कार्रवाई चल रही होगी तो फिर एक बार तो वो लफ्ज़ आ जाएगा। बाद में हमने तो उस कार्रवाई पर जो लफ्ज़ था उस पर बीप लगा दी ना, फिर नहीं, बाद में होगा ना, यानी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा। तो आज मुझे बड़ी इम्तिहान दरपेश था कि इस वाक़े की सुर्खी कैसे निकाली जाए, फिर कैसे नाज़रीन को पता चले कि हम किस मौजू पे गुफ्तगू करें। तो फिर वो 2 जुमले हमने लिखे हैं कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को ममनुआ लफ्ज़ कहकर याद किया, स्पीकर ने ममनुआ लफ्ज़ हज़फ कर दिया। चलिए, अब लफ्ज़ तो नए नए घड़े जाते हैं, बनते हैं, कोई और लफ्ज़ अपोजिशन इजाद कर लेगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मैं उन्हें साइड लाइन वज़ीर-ए-आज़म कह देता। साइड लाइन, उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा था जब हैंड पिक्ड। लेकिन इतना तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है जब आप असम्बली में बैठ गए, अपने इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर लिए, PAC की सरबराही मिल गई। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म अब आप PAC के सरबराह भी हैं, अभी तक पता नहीं छोड़ दी थी नहीं छोड़ी थी क्या हुआ। लेकिन बहरहाल एक तो ये इस तरह के ताने जो है उनसे क्या हासिल है। तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म का पूरा एहतराम होना चाहिए। इससे कतई नज़र कि तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म की क्या दुर्गत बनाती रही है जब कोई और शख्स इस मनसब पर फाइज था, तो वज़ीर-ए-आज़म का एहतराम लाजिम है। उसी तरीक़े से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का एहतराम लाजिम है। और देखिए, दोनों का ये इस्तेहक़ाक़ है कि जब वो तकरीर करें तो उनमें मदाखलत ना की जाए, उनकी बात तवज्जो से सुनी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वो लफ्ज़ दोहराया, उसे निकाल दिया कार्रवाई से उन्होंने। अगर वो ना दोहराते तो उनकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुन ली जाती, ठीक हो, हंगामा ना होता। चले, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आन पहुँचे, बराह रास्त इस्लामाबाद से हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद कहते हैं।
جی شکریہ. اب بھائی صاحب یہ بتائیے کہ کل یہ پہلے اس لفظ سے نا بات کر لیں کہ کیوں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. چلیے آپ شوق پورا کر لیں. جناب آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. شامی صاحب ابھی یہی فرما رہے تھے کہ ایک عہدے کا احترام ہوتا ہے, ان کا استحقاق ہوتا ہے. تو یہ ایک لفظ جو مجھے تو اجازت نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی, نہ ہم اسے آنر کر سکتے ہیں, جو ممنوع لفظ ہے رولنگ کے تحت, آپ بار بار کیوں اس لفظ کو دہرا رہے ہیں سر ایوان میں؟ کوئی اور لفظ ایجاد کر لیں. دیکھیں وہ پرانی ایک مقولہ ہے کہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وزیر اعظم کی عزت بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو رویہ وہ رکھے گا کسی کے ساتھ وہی جواب ملے گا. تو پارلیمنٹ کے اندر طنز مزاح ہوتا رہتا ہے ایک حد تک, تو اس کے اندر رہ کر آپ بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو حکومتی رویہ رہا ہے پچھلے 10 مہینے میں وہ کس قسم کا ہے, اور اب اسپیکر صاحب بھی بدقسمتی سے پہلے دن سے ہی اس میں ایک فریق بنے ہوئے ہیں اور سلیکٹڈ ہیں. اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے ایک طنز ہے, ایک ان پہ کہا جاتا ہے. غیر پارلیمانی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ غیر پارلیمانی بات ہے اس کے اندر. تو بہرحال اچھا کچھ حقیقت کے بھی قریب ہے, تو اس لیے زیادہ غیر پارلیمانی نہیں ہے. چلیے یہ تو چلتا رہے گا. مگر بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اے پی سی ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ اور کچھ اختلاف کی خبریں بھی آئیں کہ بلاول بھٹو کچھ اور طریقے سے سوچ رہے تھے, آپ کچھ اور طریقے سے سوچ رہے تھے, اور مولانا جو ہیں ان کی کوئی بس نہیں چلا. پھر تو کیا آخر سوچا آپ نے, اور کیا فیصلے کیے, اور کیا آئندہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ 8 جماعتیں وہاں پر تھیں اور ہر قسم کی رائے وہاں پر موجود تھی, اور یہ جماعتیں ماضی میں ایک دوسرے سے کے خلاف بھی نہیں ہیں, اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی سے باہر بھی. لیکن ایک جو براڈ پرنسپلز پر اتفاق ہو گیا وہی میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے. ہر قسم کی رائے کا وہاں اظہار کیا گیا, لیکن ایک پہلے تو یہ طے کر لینا اتفاق کن نکات کا لائحہ طے ہو گیا. پہلے تو یہ ایک بات کر لیتے ہیں نا جی, اتفاق کن نکات پہ پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں. جی وہ آپ اعلامیہ پڑھ لیں. اتفاق اس بات پر ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. مہنگائی کے سیلاب اس حکومت نے عوام پر ڈھا دی ہے, اس کے ہم نے بھرپور مزاحمت کرنی ہے, اور وہ مزاحمت جو شکل بھی اختیار کرے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, پارلیمنٹ کے باہر ہو, سڑکوں پر ہو, جلسوں کی صورت میں ہو, تحریک کی صورت میں ہو. اس کے لیے ایک رہبر کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان موڈیلٹیز کا طے کرے گی کہ کیسے یہ موڈیلٹیز طے ہوں گی, اور امیجیٹلی 2 چیزوں کا وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ 2 عمل ہوں گے. ایک جو معاملہ ہے سینٹ کے چیئرمین کا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے, یہ رہبر کمیٹی طے کرے گی, اور دوسرا کہ 25 جولائی کو ایک یوم احتجاج ہوگا, کیونکہ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے اندر ایک ایسا الیکشن ہوا جو آج کے تمام مسائل کی بنیاد ہے, جسے آپ نے تسلیم بھی کیا. جس سے ہم نے اس لیے تسلیم کیا کہ ہم ملک میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتوں کی بڑی سخت خواہش تھی کہ اسمبلی کا حصہ نہ بنا جائے. دوسری جماعتوں کے اندر بھی تقسیم تھا. ہماری اپنی جماعت کے اندر بھی بہت سے لوگوں کی رائے تھی, بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ اسمبلی کا حصہ بنا جائے. بہرحال ایک فیصلہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں ملک میں جمہوریت کے لیے بہتر ہے. حالانکہ شاید وقت نے ثابت کیا ہے کہ کم از کم یہ موقف کہ جو انتخابات تھے وہ پاکستان کے عوام کی صحیح رائے نہیں تھیں, وہ پاکستان کے عوام کو حل نہیں دے سکے, وہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے. اچھا اب ایسا یہ بتائیے کہ آپ کا ہدف کیا ہوگا؟ یعنی جب بھی کوئی تحریک چلی ہے ملک میں تو پہلے تو اس کا ایک بنیادی مطالبہ ہوتا ہے نا جس پہ اتفاق ہوتا ہے, پھر اس کے لیے ایک حکمت عملی طے کی جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ بنیادی مطالبہ آپ کا کیا ہوگا یا کیا ہے؟ کیا آپ نئے انتخابات چاہتے ہیں؟ بنیادی مطالبہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے, خصوصی طور پر جو مہنگائی ہے, جو معیشت کی تباہی ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کا حل ہے. وہ حل اگر پارلیمنٹ سے نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس حل کے لیے حکومت کو ہٹانا پڑتا ہے, وہ بھی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں.
وہ حل ایک نئے الیکشن کی صورت میں آتا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. حکومت کو ہٹانا مگر کیسے؟ دیکھیں حکومت ہٹانے کے بہت سے طریقے ہیں. مثلا آپ اسمبلی کے اندر بھی ہٹا سکتے ہیں، آپ تحریک کے ذریعے بھی ہٹا سکتے ہیں، آپ پاپولر ایک جو احتجاج ہے اس کے ذریعے بھی ہٹا سکتے ہیں. اسمبلی کے اندر آپ کے پاس عددی قوت ہے سر کیا؟ جی عددی قوت تو اکثریت تو کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی جماعتیں شفٹ کرتی ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ 169 اور 143 کی بات تھی، حالانکہ کچھ لوگ ہمارے بھی نہیں تھے، کچھ ان کے بھی نہیں تھے، لیکن یہی 10-20 کا فرق ہے. تو 10 لوگ وہاں بھی جماعتیں ہیں، بی این پی ہے وہاں پر، آپ یہ سوچئے کہ آپ کے لوگ بھی آج بجٹ اجلاس میں موجود نہیں تھے، اور یہ میرے پاس ایک موقع روزنامے خبر پڑی جس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں آج بجٹ اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی عدم حاضری پر برہم ہوئے ہیں. تو اگر اس موقع پر بھی آپ کے بندے اکٹھے نہیں ہوئے تو اتنے اہم موقع پر سرکار پھر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، یہ بھرمے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کا جواز ہے، کیونکہ ہمارے 84 میں سے 2 لوگ ملک سے باہر تھے، ایک ان کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور باقی 81 اراکین وہاں موجود تھے. تو کوئی نہ برہمی ہوئی ہے نہ اس کی گنجائش تھی. پیپلز پارٹی کے بھی 3-4 لوگ نہیں تھے. یہ عمومی طور پہ وہ لوگ کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو یہ ساری بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ حل نہ ہو پائے تو، اور عوام کو بدستور تکلیف رہتی ہے، مہنگائی کا سیلاب رہتا ہے، تو پھر سڑکوں پہ جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم ایک موبلائزیشن کیمپین جاری رکھیں گے. تو آپ کے پاس کیا نسخہ ہے، کیا فارمولہ ہے جس سے مہنگائی کو قابو کیا جا سکے، اسے کم کیا جا سکے؟ کیا ایسی کوئی تجاویز بھی آپ دیں گے؟ دیکھیں تجاویز ہم نے آج بھی دی ہیں، اس سے پہلے بھی دی ہیں، لیکن حکومت تو تجاویز نہ سمجھتی ہے نہ سننے کی پوزیشن میں ہے. ہم تو اپنے ریکارڈ پر کھڑے ہیں. ہم نے پچھلے مئی کے آخر میں جب 1 جون کو حکومت چھوڑی تو ملک کے اندر ترقی کی رفتار 5.8% تھی، اور افراط زر 4% سے کم تھا. تو ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. بجلی کا مسئلہ ہم نے حل کیا، گیس کا مسئلہ ہم حل کیا، ملک کو ہم نے امان دیا، دہشت گردی کی کمر توڑی. یہ سب اس 5 سال کے عرصے کے اندر ہوا. سی پیک آیا، انویسٹمنٹ آئی، ایک کلائمیٹ بہتر ہوا. یہی طریقے ہوتے ہیں. کوئی معجزہ تو ہوتا نہیں ہے کہ حکومت آئے گی، کوئی جادو کی چھڑی ہلائے گی اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے جس سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی بنیادی نقطہ تو طے کرنا ہوگا نا کہ کس طریقے سے نکلیں گے. یعنی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے، یا نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے، یا اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، یا یعنی نئی کولیشن بنانے کی کوشش کریں گے. لوگوں کو کوئی تو آپ کو متعین ہدف دینا ہوگا نا. دیکھیں ہدف بڑا سیدھا ہے. ہدف میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ عوام کے مسائل کا حل. یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اقتدار کی ہوس نہیں ہے. ہم تو جو عوام کے مسائل آج ہیں، جو آج سے 10 مہینے پہلے نہیں تھے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے جو کرنا پڑا، اگر استعفیٰ دے رہے استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہیں، اگر سڑکوں پہ آنا پہ سڑکوں میں آنے کو تیار ہیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. لیکن عباسی صاحب یہ تو کل ریپورٹڈلی یہ تو کل مولانا نے کل تجویز دی تھی سر دست کہ جی اسمبلیوں سے اجتماعی استعفیٰ دیا جائے. نہیں، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی. یہ 2-3 اور لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ استعفیٰ دیا جائے. بہرحال یہی اس پر پھر وہاں پہ کیا طے ہوا؟ ریبر کمیٹی وقتاً فوقتاً طے کرتی رہے گی. اگر یہ کل 2-3 لوگوں نے یہ بات اٹھائی تھی وہاں پر APC میں، تو اس پر آپ کا اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف تھا؟ نہیں، جب ضرورت پڑی آپ استعفیٰ، پہلا آپ کا وار نہیں ہوتا. جب بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی ایک موجود ہے ایک طریقہ، لیکن وہ آخری ایک حتمی قسم کے طریقے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر کرنا پڑا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو ان سب چیزوں کو طے کرنے کے لیے ریبر کمیٹی موجود ہے. شاہ صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی آپ گو کا شکار ہیں، کوئی واضح موقف نہیں اختیار کر رہے، کوئی واضح لائے عمل نہیں اپنا رہے، اور ہر مسئلے پر آپ اسی طریقے کا موقف اختیار کر لیتے؟ چیئرمین نیب کا جو معاملہ تھا، ان کی ایک ویڈیو مبینہ طور پر سامنے آئی، وہاں بھی آپ گو کا شکار ہو گئے، کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر سکے، اور اب بھی یہ صورتحال ہے.
نہیں، واضح یہ گلا تو آپ کو اپوزیشن سے نہیں کرنا چاہیے، واضح موقف کا. یہ پہلی دفعہ میں نے سیاست میں دیکھا ہے کہ لوگ اپوزیشن سے گلا کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. حکومت سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. کام تو کام کرنا تو حکومت کا، وہ تو حکومت کر رہی ہے، ناکام ہو چکی ہے. اگر آپ نیب چیئرمین کی بات کرتے ہیں، ہم نے مسئلہ پارلیمنٹ سے باہر بھی اٹھایا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھایا اور کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو اس مسئلے کو دیکھے. حکومت آج تک اس پہ تیار نہیں ہے. اب سینٹ میں شاید یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا کہ سینٹ کی کمیٹی بن جائے جو اس معاملے کو دیکھے. یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے. جو دو مسئلے تھے، ایک ان کے انٹرویو کا اور ایک جو فلمیں آئی تھیں، یہ فلمیں ہمارے پاس بھی آئی تھیں، لیکن ہم کسی ذاتی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. ذاتی معاملات کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے اور اداروں کی بات ہے. مگر اس کی تحقیقات تو ضروری ہے. ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ہم ملک میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے آئین کے اندر رہ کر ہر حربہ اپنانا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل میں کمی ہو. میں پھر یہ کہہ دوں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اقتدار کے حصول کی ہم کوشش میں نہیں ہیں. نہیں، مگر شاہ صاحب یہ بتائیے، دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑی ایک آرزو کا اظہار ہے، اور سیاست صرف آرزو کا نام تو نہیں ہے نا. کیا بات عمدہ کی. آرزو تو ایک فلم ایکٹرس ہوتی تھی میری اور آپ کی جوانی میں، آپ کو یاد ہوں گی. وہ تو بڑی عباسی صاحب ہم نے تو نہیں دیکھی. اب آپ ہی بتائیں آرزو کہ وہ آرزو زیادہ اچھی تھیں یا آپ کی آرزو زیادہ اچھی ہے؟ نہیں، یقیناً وہ بہتر تھی، لیکن ہم آرزو کی بات نہیں کر رہے. ہم تو اچھا، آپ یہ بتائیے کہ چیئرمین، اب آپ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو تبدیل کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا میسج دینا مقصود ہے اور اس سے کتنا طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اپوزیشن کی؟ وہ ایک طاقت میں اضافے کی بات نہیں ہے، وہ ایک اظہار ہے اپوزیشن کا، اور کچھ جماعتوں کا اعتراف بھی ہے کہ ہم نے غلطی کی ماضی میں، ہم اس غلطی کا خمیازہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ اپوزیشن یونائٹڈ ہے، ایک طاقت رکھتی ہے اور ایک سیریسنس کا اظہار ہے. وہ بھی وقت اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ رہبر کمیٹی ہی اس کا تعین کرے گی. یعنی اب سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا رہبر کمیٹی پہ، وہ جانے اور اس کا کام جانے. جی یہ دیکھیں، یہ کوئی ایک بیٹل پلان تو نہیں ہے نا کہ ہم 8 گھنٹے بیٹھ کر وہاں سے ایک پورا نقشہ بنا کر اٹھیں گے کہ کل ہم نے یہاں حملہ کرنا ہے، پرسوں وہاں حملہ کرنا ہے. یہ تو سیاست ہے، وقت کے ساتھ دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، اور سب سے بڑھ کر عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر عوام کیا چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں. بہت عمدہ پلان ہے نا، کیونکہ حکومت بھی اس طرح 3 4 5 سال کا پلان سوچ رہی ہے کہ ایسے ایسے کریں گے تو پھر ایسے بہتری ہوگی. تو آپ بھی رہبر کمیٹی اکارڈنگلی 5 سال دیکھتی رہے کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ آپ کی رائے ہے، لیکن ہم نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے اور آپ کو اس کے اثرات نظر آتے رہیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو میثاق معیشت کی بات ہو رہی تھی اور مذاق معیشت پھر اس کا نام رکھ دیا گیا، تو آپ مذاق والوں کے ساتھ ہیں یا میثاق والوں کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، یہاں یہ بدقسمتی سے ایک جو سوال ہوا مریم بی بی سے، اس کا سوال شاید کسی اور کانٹیکس میں تھا. میثاق معیشت کی بات آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور ایک بنیادی اصول طے کر لیں کہ معیشت، ملک کی معیشت کو کیسے چلایا جائے گا، تاکہ جو بھی جماعت آئے وہ ان بنیادی اصولوں پر چلتی رہے، اور وہ باتیں نہ ہوں جو آج یہ حکومت کر رہی تھی کہ وہ سب غلط تھا، ہم نیا کریں گے. تو 10 مہینے بعد پتہ چلا کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہی جو پی ایم ایل این کر رہی تھی وہی سارا کام تھا. اس کو آگے بڑھاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تو یہ مقصد، یہ بات شہباز صاحب نے اپنی 3.5 گھنٹے کی تقریر میں شاید 5 سیکنڈ میں یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک میثاق معیشت ہو، اور وہ میثاق معیشت جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوتا، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رہنما اصول ہیں ہماری معیشت کے لیے، اور اس پر ہم نے اتفاق کرنا ہے تاکہ کم از کم ملک کی معیشت آگے چلے، انویسٹر کو کانفیڈنس ہو، بزنس مین کو کانفیڈنس ہو، اور جو مارکیٹس ہیں ان کو کانفیڈنس ہو کہ جو ملک کی جو قانون ہیں، جو اکنامک پالیسیز ہیں، وہ انسولیٹڈ ہیں پولیٹیکل چینج سے. مریم بی بی سے یہ سوال کیا گیا کسی اور کانٹیکس میں، انہوں نے اس کو ایک سیاسی طور پہ جواب دیا. تو
اس کے بعد انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی کر دی. تو اس کو بالکل کسی اور پیرائے میں نہ دیکھا جائے, ایک ہی بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ میں. خاقان عباسی صاحب, معذرت کے ساتھ میں اسی پریس کانفرنس میں موجود تھا, بڑا کیٹیگوریکل یہ میرا ہی سوال تھا کہ آپ کیا اس میثاق معیشت کی حامی ہیں؟ آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ یہ ایسا کوئی میثاق ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ؟ اور اس بارے میں جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے؟ تو وہ چونکہ اس سوال سے پہلے اسے مذاق معیشت کہہ چکی تھی, تو انہوں نے کہا جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی رائے بھی وہی ہے جو میری رائے ہے. تو اس میں کیسے میں سمجھوں کہ یہ بیان تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں تو وہاں نہیں تھا, آپ موجود تھے, مجھ سے بہتر سنا ہوگا آپ نے. لیکن سوال ہی میرا تھا, وہی ہے کہ میثاق معیشت گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے. یہ ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک چارٹر ہوتا ہے کہ ہم ان رہنما اصولوں پر اتفاق کرتے ہیں تاکہ ملک کے معیشت کے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں. اور یہ اگر اس سے پہلے ہو جاتا جو میثاق معیشت ہے تو یقیناً آج معیشت کی وہ حالت نہ ہوتی جو پیدا ہوا ہے. تو اب تو آپ لوگوں نے کہہ دیں یہ ایرریلیونٹ ہو گیا, یہ موقع محل اب ضائع ہو چکا. نہیں, بالکل ایرریلیونٹ نہیں ہے, اس کی ہمیشہ گنجائش موجود ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی آخری جمہوری حکومت ہو, لیکن یہ معیشت تو رہے گی الحمدللہ اور انشاءاللہ بڑھے گی بھی. لیکن اس پہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو جائے کہ یہ رہنما اصول ہوں گے, یہ پالیسیز ہوں گے, اس سے انویسٹمنٹ کرنے والے کو, بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس ملتا ہے. تو یہ اتفاق کیا رہا ہے کیسے قائم ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں اس سے ایک نقطے پر مل بیٹھیں؟ دیکھیں, سیاسی جماعتیں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ سے چلتی ہیں. ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا, جیسے کل اے پی سی تھی, آل پارٹیز کانفرنس, یہ جماعتیں آپس میں الیکشن بھی لڑ چکی ہیں, اختلاف بھی رکھتی رہی ہیں, بے پناہ ایک دوسرے کی شدت سے مخالفت بھی کی ہے, لیکن کل اس بات پر اکٹھی تھی کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, حکومت ناکام ہو چکی ہے, اور اب ہمیں اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے. شاہ صاحب, یہ حکومت کے وزراء ہیں کئی, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری حکومت ہے, عمران خان صاحب آخری امید ہیں, اگر یہ نہیں ہوں گے آخری امید تو پھر کچھ نہیں ہوگا. آخری امید ہے, پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر یہ بساط لپیٹی جا سکتی ہے. یہ ان وزراء کی آخری امید ہے عمران خان, یہ ان وزراء کی آخری امید ہے جو قطعاً ان کرسیوں کے قابل نہیں تھے, بدقسمتی سے بٹھا دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی آخری امید ہے. الحمدللہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ایک انشاءاللہ اسلامی مملکت ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی. اچھا, یہ بتائیے شاہ صاحب, یہ جو نیب کا جو معاملہ ہے, وقتاً فوقتاً یہ آپ کے بارے میں نیب کی طرف سے بتایا جاتا رہتا ہے کہ کوئی ہم کارروائی کر رہے ہیں, یہ معاملہ چلا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں انکوائری شروع ہے, کبھی کہہ رہے ہیں اس کی سٹیج سے آگے نکل گیا معاملہ. تو یہ صورت ہے کیا؟ یہ تو نیب والے بتائیں گے. 9 کویسچنر بھر کے میں نیب کو دے چکا ہوں. میں نے ان سے بارہا کہا ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا الزام کیا ہے میرے اوپر. تو یہ ایک طریقہ پرانا ہے نیب کا بدقسمتی سے کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا, سیاسی آواز دبانا, یہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی چیزیں آج ہو رہی ہیں. اور میسج بڑا واضح ہے کہ جس نے جان بچانی ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے, یا اس کی حمایت میں رہے, یا کم از کم منہ بند رکھے, تو آپ کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہوں گی. میں نے نیب پہلے بھی بڑی بھگتی ہے, جیل بھی دیکھی ہے, تو میں تو کم از کم ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. چلیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے بریک کے لیے جانا ہے, بریک کے لیے مجھے جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی شامل گفتگو رہیں. 1-2 نکتے اور رہ گئے ہیں, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سابق وزیر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. وہ اے پی سی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کل اس میں کیا فیصلے کیے گئے اور کیسے ان فیصلوں کو آگے لے کر کے چلیں گے. احتجاج بھی کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اسمبلی سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق عوام کی نبض دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی راہبر کمیٹی جو کل اے پی سی کے بعد قیام میں آئی. عباس صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی, یعنی کل کا دن, کل پاکستان بڑا اہم میچ کھیلا تھا, ہم نے بھی ذکر کیا پروگرام میں, بعد میں فواد چودھری صاحب نے بھی آپ کو مشورہ دیا کسی سے پوچھ لیتے کتنا اہم میچ ہے پاکستان کے لیے. تو اس میچ کی وجہ سے جو اے پی سی کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں یا سیاسی طور پر جو کوریج اس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی, کیونکہ میچ لوگ دیکھ رہے تھے. تو آپ لوگوں نے نہیں سوچا اس کو آگے پیچھے کر لیں, ایک آدھا دن آگے پیچھے کر لیتے؟ میچ ون ڈے میچ تھا جی, یہ اے پی سی تو لمبا پروسیس ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میچ ہوتے رہتے, اے پی سی کا ایک دن ہوتا ہے.
لیکن اے پی سی آپ کی پہلی اے پی سی تھی جب سے یہ حکومت بنی ہے. ایسی باقاعدہ پہلی بیٹھک تھی جس میں 8 جماعتیں مل بیٹھیں, اتنے طویل دورانیے کے لیے مکالمہ ہوتا رہا, بحث و مباحثہ, تجاویز آتی رہیں, لیکن عوام کی توجہ میچ کی جانب تھی. جی نہیں, وہ صرف توجہ تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی نا, ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد, لیکن وہ جو میسج ہے وہ چلا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن اپوزیشن کی کوئی کمبائنڈ اے پی سی شاید 90 کے عشرے کے بعد شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہو تو. شامی صاحب بہتر جانتے ہیں. اچھا کافی طویل عرصے کے بعد ہوئی. اچھا یہ بتائیے, ایک اور نقطہ تھا, یہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ کسی دوست عرب ملک سے شریف فیملی کے کسی ذمہ دار نے رابطہ کیا ہے نواز شریف صاحب اور دیگر معاملات کے لیے. نہیں, بلکہ یہ کہا گیا کہ قطر کے جو امیر آئے تھے وہ بھی شاید نواز شریف صاحب کی رہائی کی بات کر رہے تھے, اور کئی مبصرین نے یہ کہا کہ وہ جو پیسے دے رہے تھے وہ بھی اسی حوالے سے دے رہے تھے. اچھا نہیں, میرے خیال عباسی صاحب کو آواز نہیں پہنچ رہی, ان کو ذرا ہمارا آڈیو کنیکشن جو ہے وہ درست ہوتا ہے تو دوبارہ ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں. غالباً فون کہیں اور ان کا بزی ہو گیا ہوگا اتنی دیر میں. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ ان سے زیادہ ذمہ دار کون ہوگا شاید خاقان عباسی صاحب سے بات کرنے کے لیے. اگرچہ اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی, لیکن بہرحال اگر ان سے پوچھ لیا جائے اور وہ بتا دیں اپنا نقطہ نظر تو اچھی بات نہیں, بات ان سے کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی دیکھیں نا کہ یہ عباسی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کیا عباسی صاحب کیا اچھا آ رہے ہیں؟ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک یہ بات بھی سامنے آئی کہ عرب ملک یعنی شامی صاحب قطر کا نام لے رہے تھے کہ قطر کا نام تو کئی مبصرین نے لیا, اور انہوں نے کہا کہ جو امیر قطر آئے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کی بات کی ہے, اور اس کے لیے جو انہوں نے $3 ارب دیے ہیں وہ بھی ان کے بہاف پہ دیے ہیں. یعنی اس طرح کی باتیں ہوئیں چہ ہوئیں. اگرچہ عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن کوئی ایسی بات آپ کے علم میں ہے؟ ہوگی بھی تو بتائیں گے تھوڑی. نہیں بہرحال یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے نا. اتنا کوئی عجیب سوال ہے یہ کہ جب بھی یہ سوال ان تک پہنچتا ہے تو وہ پھر ان کا جو آڈیو کا مسئلہ ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ہاں نہیں تو ان کو نہیں کریں گے, بات کریں گے ان سے, ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. بہرحال ایک اور نقطہ تھا جی اے پی سی کا, یہ تو بات سوال ان کے لیے ہم نے چھوڑ دیا, جیسے لائن پہ آتے ہیں ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ مولانا کچھ تجاویز دے رہے تھے جس پہ بلاول ایگری نہیں کر رہے تھے, اور جو مذہبی معاملات ہیں, مذہبی جو اسلوب ہے, یعنی جو کچھ مذہبی ایشوز ایسے ہیں اس پر مولانا سخت موقف لینا چاہ رہے تھے. بلاول کہہ رہے تھے کہ بہت ہو گیا, یہ جو مذہب کا کارڈ ہے اسے استعمال سیاست میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی اجلاس ہوگا اس میں مختلف لوگ ہوں گے اور وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور اپنے اپنے حوالے سے جو بات اہم ہوگی اس کا ذکر کریں گے. اس لیے کسی بھی مجلس کے اندر کوئی بھی مسئلہ زیر بحث آنا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی انہونی ہو گئی ہو. تو اس لیے ہمیں ان ڈسکشنز پہ نہیں جانا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے جو اعلامیہ ہوا ہے اور جو پروگرام جس کا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جی ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے لیکن وہ ایک اصولی بات ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصولی موقع بلاول نے اختیار کیا اس کی داد کے مستحق ہیں کہ اگر انہوں نے یہ لرن کیا ہے. تفصیلات آئیں گی تو بات کریں گے نا, کیونکہ جو 2-3 آزاد اکاؤنٹ سے بات تصدیق ہوئی ہے. احد کے حوالے سے, جنگ بدر کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں گفتگو کی تھی وہی شاید زیر بحث ہوگی, اور اس میں کچھ انہوں نے ظاہر غیر محتاط الفاظ استعمال کیے تھے اور وہ جو نہیں کرنے چاہیے ان سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک, عباسی صاحب اب آپ مجھے سن رہے ہیں یقیناً, آپ سے سوال آپ نے سن لیا تھا سارا کیا؟ نہیں میں نے سوال نہیں سنا, پہلا والا جو آپ کا سوال تھا. پہلا سوال تو ہم یہی کر رہے تھے, امیر قطر کا کوئی نواز شریف صاحب کے کی اسیری سے بھی کوئی تعلق ہے یا ان کے مقدمے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کئی مبصرین نے ایسی باتیں کہی ہیں. میں بریک لے لیتا ہوں, بریک لے کے واپس آتے ہیں تو سوال کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. لے جی, عباسی صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو پایا تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے اور افغان صدر کے دورہ پاکستان کا ذکر کرنا ہے, لیکن پہلے فیصل واڈا صاحب کا بیان آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, میں نے ایک فیصلسٹ بات کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ جی 5000 آدمیوں کو لٹکا دیں. جی ہاں, میں نے غلط کہا کہ 5000 آدمیوں کو لٹکانا نہیں چاہیے. پہلے ان لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کو اندھیروں میں دھکیلا ہے, جنہوں نے چوری کی ہے, جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, جنہوں نے
कोर्ट्स को फोन करके ऑर्डर्स चेंज कराए हैं, जिन्होंने एहतसाब के नाम पर नैब को फोन कर करके अपने अदवार में डिसीजंस चेंज किए हैं, उनको ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर चाहे वो कोई भी हो 5000 आदमियों को लटकाने से पहले मैं समझता हूं, मेरी सोच काश का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कि उनको पहले गाड़ी के पीछे बांध के चौराहों पे चलाया जाए और फिर घाट पर चढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ बच्चे, औरतें, बेवा, यतीम, मस्कीन, मजलूम लोगों की किस्मत बदल सकते। शामी साहब, ऐसा करने से कभी दुनिया किसी मुल्क के मसाइल हल हुए जो वाडा साहब फरमा रहे हैं? आइन और कानून तो साइड पर रखें। नहीं, देखिए, ना तो मसले हल हुए हैं और अलबत्ता नए मसले पैदा होते हैं। ये इनका तो कोई देखना चाहिए, नफ्सियाती इलाज करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात उन्होंने पहले भी कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये फरमा अब तो जब, और हैरत की बात ये है कि स्पीकर जो है वो अल्फाज जो ना पसंद होता है, रूलिंग ऐसा लफ्ज़ वो तो रूलिंग देते हैं। ये सुनते रहे, इनके ऊपर तो एक यानी कार्रवाई रूलिंग क्यों नहीं आई? यहाँ रूलिंग आनी चाहिए थी, ये सारे अल्फाज हज़फ होने चाहिए थे। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आपके नाम अफगानिस्तान तो आया ना आपका, अफगानिस्तान के आज जितने मसाइल हैं उनमें बड़ा बुनियादी किरदार उनके लीडर्स का है, जो एक दूसरे का खून बहाने में मसरूफ रहे। लाखों लोग उसमें। और जब सोवियत फौजें निकल गई, उसके बाद एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, और अब भी अफगानों को अफगानों से खतरा है। एक दूसरे का खून जो है मजीद बहाने का खदशा है कि बहेगा उनके हाथों। ये पाकिस्तान है। इस तरह के मुतशद्दिद लोग अगर इस मुल्क में भी ये तमाशा लगाना चाहते हैं, ये जो कौमी असम्बली का एक रुकन कौमी असम्बली है वो हलफ उठाता है शामी साहब उस आइन को 1973 के आइन का। हैरत की बात है, हलफ की ये खिलाफ वर्जी नहीं जो ये फरमा रहे हैं। एक शख्स जो है वो यानी फ्लोर पे खड़ा होके, ऐवान में खड़ा होके ये खराफात बोले और उसको खामोशी से सुना जाए और बर्दाश्त किया जाए, और कोई रूलिंग भी नहीं है स्पीकर। ये मुल्क जो है इसके मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। ये यहाँ खाना जंगी में मुब्तला करने की एक साजिश। वैसे वजह क्या होती है ऐसे बयान देने? ये नफ्सियाती मरीज लोग ऐसे बयान देते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग वाक़तन ऐसे आप भी मिलते हैं, ऐसे लोग जो समझते हैं इन्होंने फाड़ लो, नहीं इन वट दो, फलां कर दो, उससे मतलब ये क्यों कर, ये क्या बेबसी है? वो नफ्सियाती मरीज हैं, मामलात को समझते नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ को जहाँ इनकलाब आते हैं ना, कोई उनकी इनकलाबी जमातें होती हैं, फिर इनकलाब आते हैं, उसके नतीजे में शोरश बर्पा होती, इस तरह से तो इंतशार फैलेगा, खाना जंगी में मुब्तला करेंगे हम मुल्क को। और ये अफगानिस्तान में इनकलाब आया कोई? अफगानिस्तान की बात अब कर रहे थे, अफगान सदर आए अशरफ गनी साहब 3.5 साल बाद। इससे पहले वो आए थे जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस बीच तो ताल्लुकात बस ऐसे ही रहे हैं। लेकिन अब वक्त बड़ा अहम है, क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं, हम पीस प्रोसेस भी जारी है। अमेरिका की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि अब हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हल के। हल जो है ना, अब ये अफगान रहनुमा जो है गुलबदीन हिकमत यार भी कितने अरसे के बाद पाकिस्तान आए, और कितने बड़े लीडर थे, और अब माजी के हवाले से अगर आप देखें तो कितने छोटे नजर आए। यानी क्या एक उस वक़्त का रफ़्र था उनका और शांति। बात ये, क्योंकि एक दूसरे से मामला करने में कामयाब नहीं हो सके। आज भी यही मरला दरपेश है। तालिबान भी अफगान है, ये जो लीडर यहाँ जमा हुए वो भी अफगान है, ये अशरफ गनी यहाँ जो आए हैं ये भी अफगान है, अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। एक दूसरे के साथ बैठकर ये मामला तय करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, और कोई इसका आज जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो एलामिया है, मुलाकात जो वन ऑन वन हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उसके अलावा वफूद की सतह पर भी ज़ाहिर बात है मुलाकात हुई है, तो ये उसमें ये कहा गया कि ताल्लुकात मुस्बत, अच्छे खुशगवार ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ करने पर दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ है। बिल्कुल। हम कैसे अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक कर सकते हैं? उनकी भी शिकायतें, हमारी तो खैर बेशुमार है। अब देखें भारत का जो रोल बनता है इस सारे मामले में, उसको हम साइडलाइन करके तो चीज़ें शायद बेहतर न कर पाएं। देखिए, अब ये लंबी बहस है कि फिर करेंगे। भारत का रोल अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी मसला अफगानिस्तान का अफगान के दरमियान है, अफगानों के दरमियान है, अफगानिस्तान के अंदर है। और उनकी हिज़्ब इख्तलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, जंगजू हों जो हथियार उठाए हुए, कौन मर रहा है? अफगान मर रहे हैं।
धमाकों में कौन मर रहा है? अफगान मर रहे हैं। मारने वाले कौन है? अफगान है। कोई भी नाम दे, वो कहते हैं अमेरिका जो है पहले निकले यहाँ से। अब देखिए क्या अमेरिका जो है इसमें फैसला करता है। क्या अमेरिका के निकलने के बाद खून के नए दरिया तो नहीं बहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो मुल्कों के अंदर जब इस तरह की नफरत पैदा होती है ना, फिर उनका मुस्तकबिल जो है उसको संभाला नहीं जा सकता। अच्छा जी, ये बताइएगा कि मरीम नवाज शरीफ साहब आज मिली हैं अपने नवाज शरीफ साहब से, और वो जाके कहती हैं जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एंजाइना के उन्हें अटैक्स हो रहे हैं, और उस पर जो तर्जुमान हैं जनाब शहबाज गिल साहब पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब के, उनका बयान भी सामने है। वो तो ये कहते हैं जी ये तो सियासत कर रही हैं वालिद की सेहत के ऊपर। 20-21 डॉक्टर हैं जो उनको चेक करते हैं, बाकायदगी से उनका मुआयना किया जाता है। अब देखिए हुकूमत ने गुज़श्ता जुमेरात एक मुलाकात का दिन था, उसमें आम जो मुलाकाती हैं उनके अहबाब हैं, दोस्त हैं, उनको मुलाकात से रोक दिया। अब उनकी मुलाकात सिर्फ फैमिली तक महदूद हो गई, और पिछली दफ़ा तो शिकायत थी कि वालिदा साहबा को भी मिलने नहीं दिया गया। और उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, वो मुसलसल दुहाई दे रहे हैं कि मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसमें क्या मज़ाक़ा है कि अगर डॉक्टर अदनान उनसे मिले, और इसमें क्या मज़ाक़ा है कि अगर उनके दोस्त अहबाब जो है वो भी वो ये कहते हैं 200-250 लोगों का मेला लग जाता था, जेल हुकाम के लिए मुश्किलात पैदा होती थी, इसलिए। तो आप उसको पहले लोगों को बता दें कि आप मिल सकते हैं, आप नहीं मिल सकते। फिर वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अदनान जो हैं इनके ज़ाती मुलाजिम हैं और गलत बयानी कर रहे हैं, और ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने जेल में 21 कार्डियोलॉजिस्ट तैनात कर रखे हैं। उनके पर्सनल फिजिशियन हैं, शरीफ मेडिकल सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनको अगर वो मिलेंगे तो क्या इससे हुकूमत की क्या सुबकी हो जाएगी? तो ये इंसानी मामला है और उसको इंसानी सतह पर डील करना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन अच्छा, जो अब एक बात ने ये बात की थी जो हार्ट अटैक की जेल में जो हुआ था वो तो कर लेना। मैं आगे करता हूँ, अब खत्म हुई बात। वो एंजाइना की बात कर रही थी। नहीं, आज तो ठीक है। हाँ, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, इसमें मेरी बात सुन ले, और मैंने दूसरी बात करनी। हमारे एक फोटो जर्नलिस्ट थे हसन जाफरी, मेरे साथ अभी काम करते रहे बड़े अरसे तक। अब हमारा एक दूसरा ग्रुप है, दिन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, उसमें वो काम कर रहे थे। टक्कर लगी उनकी, एक गाड़ी की टक्कर हुई, उससे नहर में गिर गए, जहां बहक हो गए। 4 बच्चे छोड़े हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और बेवा। और हुकूमत पंजाब को आज एक रहमत अली राजी साहब का रेफरेंस था, ताज़ी थी, उसमें मैंने शमशान बुखारी साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कम से कम इनकी बेवा जो है उसकी माली इमदाद करें, और 20 लाख रुपए कम से कम आप उनको फौरी तौर पर फराहम करें। उन्होंने इससे असूली इत्तफाक कर लिया। हमें तवक्को है कि वो जल्द इस तरफ तवज्जो करेंगे, और ये फोटोग्राफर्स हमारे जो हैं उमर शरीफ साहब और उनके साथी जो हैं बार बार इस तरफ तवज्जो मबदूल करा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हसन जाफरी जो है उनकी मग़फ़रत करे, और ये पंजाब हुकूमत को इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए। और जो वादा आज शमशान बुखारी साहब ने किया है, मुझे उम्मीद है कि चंद रोज़ के अंदर उसे पूरा किया जाएगा। अच्छा जी, ये डॉलर को भी कोई रुकावट इसके आगे नहीं आड़े आ रही? कोई ये हो क्या रहा है? कुछ लोग रोज़ाना फ़ोन मैसेज करते हैं कि ये अचानक इस कदर तेज़ी इसमें क्या है? शामी साहब से पूछें वजह क्या है इसकी, अचानक इतनी ज़्यादा? वजह गैर यकीनी सूरत हाल है, हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। कभी आप बॉन्ड के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, कभी प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई है। नतीजा ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग डॉलर की तरफ देख रहे हैं। कोई सोना ख़रीद रहा है, कोई डॉलर ख़रीद रहा है। एक बेयकीनी और अफरा तफरी की कैफियत है, और जब इस तरह की कैफियत पैदा होती है तो बाद वक़्त फिर हाथ पाँव फूले चले जाते हैं, आपके काबू नहीं कर पाते। ये हुकूमत जो है, इसीलिए ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें, और जब भी कोई आप तहरीक चलने की बात होगी, गैर यकीनीपन पैदा होगा, मज़ीद ये अबतर होगी हमारी मुआशी सूरत हाल, और जिन अवाम की बेहतरी का सोचा जा रहा है वो मज़ीद अबतर सूरत हाल में मुब्तला हो जाएंगे। ठीक नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक लीजिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.